اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسلامی معاشرے میں قاضی کو نہایت اہم اور نازک مقام حاصل ہے، کیونکہ وہ انصاف کے ترازو کو قائم رکھتے ہیں، مگر یہ ذمہ داری جتنی عظیم ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے قضاوت کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم اور فکر انگیز ارشاد فرمایا، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور دو جہنم میں۔ جو حق کو پہچان کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے وہ جنت میں ہے، اور جو بغیر علم کے فیصلہ کرے یا جان بوجھ کر ظلم کرے وہ جہنم میں ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے مفہوم پر مبنی ایک حکایت جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ بغداد کا سنہرا دور تھا، عباسی خلافت کا زمانہ۔ علم و عدل کی روشنی پورے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ قاضی، فقیہ، محدث اور صوفیہ علم و حکمت کی محفلوں کو زینت بخش رہے تھے۔ انہی دنوں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت میں 3 قاضی مقرر کیے گئے، جن میں سے ہر ایک اپنی اپنی خوبیوں میں ممتاز تھا۔ قاضی عبدالجبار بن سعید، علم فقہ میں گہرے مگر دولت کے حریص۔ قاضی عبدالوہاب بن احمد، نرم دل، عبادت گزار مگر کمزور عزم کے مالک۔ قاضی زاہد بن عبداللہ، نہایت عادل، بے خوف اور تقوی میں ممتاز۔ یہ تینوں اپنے اپنے اضلاع میں فیصلے سناتے، مگر ان کی نیتیں مختلف تھی۔ یہی نیت ان کے انجام کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ قاضی عبدالجبار ایک نہایت ذہین اور حاضر جواب شخص تھا۔ اس کی عدالت میں روزانہ سینکڑوں مقدمے پیش کیے جاتے، مگر وہ عدل کے بجائے مال و طاقت کو اہمیت دیتا۔ امیر اور طاقتور کے حق میں فیصلہ کر دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ ایک دن ایک غریب بڑیا اپنی زمین کے مقدمے کے ساتھ حاضر ہوئی۔ اس کا مدعی شہر کا رئیس تھا۔ بڑیا کے پاس صرف ایک پرانا کاغذ تھا جو اس کی ملکیت کی نشانی تھا۔ رئیس نے قاضی کے سامنے سونے کی تیلی پیش کر دی۔ قاضی نے دل میں کہا، یہ چند سکے ہی تو ہے، اگر میں نے رئیس کا دل خوش کر دیا تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ چنانچہ قاضی عبدالجبار نے فیصلہ رئیس کے حق میں کر دیا۔ بڑیا عدالت سے روتی ہوئی نکلی اور کہنے لگی، اے قاضی، یاد رکھ، اگر دنیا کی عدالت میں تو جیت گیا ہے تو قیامت کی عدالت میں تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کی آواز سن کر ایک درویش جو قریب ہی کھڑا تھا بولا، اے قاضی، یہ فریاد آسمان تک پہنچ گئی ہے، اگر تو توبہ نہ کرے تو تیرا انجام جہنم ہے۔ مگر قاضی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جہنم تو گناہگاروں کے لیے ہے، میں عالم ہوں، قاضی ہوں۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، مگر دل میں نفاق بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد وہ بیمار ہوا اور مر گیا۔ ایک نیک شخص نے خواب میں قاضی عبدالجبار کو دیکھا، چہرہ سیاہ، بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ پوچھا، اے عبدالجبار، تیرا کیا حال ہوا؟ کہا، افسوس، میں نے عدل کو بیچ دیا، حق کو چھپایا۔ بڑیا کی بد دعا نے میرا مقدر بدل دیا، اب جہنم میری جائے قیام ہے۔ یہ وہ قاضی تھا جس نے علم کے باوجود ظلم کیا، وہی جس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور جو بغیر علم کے فیصلہ کرے وہ جہنم میں ہے۔ قاضی عبدالوہاب نہایت عبادت گزار تھا، راتوں کو جاگتا، روزے رکھتا، مگر فیصلے کے وقت دباؤ کا شکار ہو جاتا۔ وہ کسی طاقتور کے سامنے خاموش ہو جاتا، سچ جان کر بھی خاموشی اختیار کر لیتا۔ ایک یتیم لڑکے کا مقدمہ آیا جس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس کے چچا نے جائیداد ہڑپ کر لی تھی۔ ثبوت صاف تھا، حق یتیم کا تھا، مگر چچا شہر کے ایک با اثر شخص کا دوست تھا۔ جب قاضی نے فیصلہ لکھنے کا ارادہ کیا تب ہی ایک خفیہ پیغام آیا، اگر تو نے یہ فیصلہ یتیم کے حق میں دیا تو تجھے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ قاضی عبدالوہاب نے لرزتے ہاتھوں سے قلم رکھا۔ دل میں ضمیر کی آواز بلند ہوئی، یہ عدل نہیں، یہ بزدلی ہے۔
مگر اس نے خاموشی سے فیصلہ ملتوی کر دیا۔ 3 دن بعد اس نے کمزور دلیل کے ساتھ چچا کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چند ہفتے بعد ایک رات خواب میں اس نے خود کو قیامت کے میدان میں پایا۔ ایک فرشتہ آواز لگا رہا تھا، جنہوں نے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا وہ جنت کی طرف جائے، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جہنم کی طرف۔ قاضی عبدالوہاب نے سر جھکا لیا۔ ایک ندا آئی، تو نے ظلم تو نہیں کیا مگر حق کو چھپایا، اور جو حق کو چھپائے وہ ظالم ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ چیخا، اے اللہ، میں نے بزدلی کی، انصاف نہ کیا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ چند دن بعد اس کا انتقال ہوا، اور ایک بزرگ نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے میدان میں ہے، روشنی نظر آتی ہے مگر پہنچ نہیں پاتا۔ یہ وہ قاضی تھا جس نے علم تو رکھا مگر عدل نہ کر سکا، وہی جو جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوگا۔ قاضی زاہد نہایت متقی، عادل اور نڈر انسان تھا۔ اس کے دروازے پر نہ کوئی سفارش چلتی نہ رشوت۔ اس کا ایک اصول تھا، جو حق پر ہے وہی میرے دل کے قریب ہے، چاہے میرا اپنا عزیز کیوں نہ ہو۔ ایک دن اس کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں مدعی اس کا اپنا بھائی تھا، مدعا ایک مزدور، جس پر الزام تھا کہ اس نے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ شواہد دیکھے گئے، گواہوں کو بلایا گیا۔ قاضی نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ زمین دراصل مزدور کی تھی، مگر قاضی کے بھائی نے کاغذات میں چغل سازی کی تھی۔ قاضی کے سامنے 2 راستے تھے، انصاف مگر بھائی ناراض ہوگا، رشتہ مگر حق ضائع ہوگا۔ اس نے دل میں کہا، اگر آج میں انصاف چھوڑ دوں تو میرا علم بیکار ہے۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ مزدور کے حق میں دے دیا۔ اس کے بھائی نے غصے سے کہا، تو نے بھائی کو ذلیل کر دیا۔ قاضی نے جواب دیا، میں نے تجھے نہیں اپنے نفس کو ذلیل ہونے سے بچایا ہے۔ قاضی زاہد کا انتقال ہوا تو شہر کے لوگ رو رہے تھے۔ ایک نیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ قاضی زاہد سفید لباس میں نور کے درمیان کھڑا ہے۔ پوچھا گیا، اے قاضی، تیرا انجام کیا ہوا؟ کہا، اللہ نے فرمایا، چونکہ تو نے میری خاطر عدل کیا، میں نے تجھے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ وہ قاضی تھا جو حق کو پہچان کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور یہی وہ ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو حق کو پہچان کر انصاف کرے وہ جنت میں ہے۔ اسلامی عدل کا تصور کسی دنیاوی انصاف سے کہیں بلند ہے۔ یہ صرف قانون کا نہیں بلکہ نیت کا معاملہ بھی ہے۔ قاضی کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اپنی خواہشات پر غالب آئے۔ قرآن میں عدل کے بارے میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، عدل پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تینوں قاضی اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تفسیر ہے۔ 2 قاضی جہنم میں، 1 جنت میں۔ پہلا قاضی علم رکھتے ہوئے ظلم کرنے والا جہنم میں، دوسرا قاضی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے حق چھپانے والا جہنم میں، تیسرا قاضی عدل و تقوی سے فیصلہ کرنے والا جنت میں۔ یہ واقعہ صرف قاضیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں اختیار یا فیصلہ ہے۔ والد، استاد، حاکم، سربراہ یا کوئی ذمہ دار شخص، انصاف ہر جگہ مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود العدل ہے، یعنی انصاف کرنے والا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور ہو جائے تو ہمیں اپنے ہر فیصلے میں اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ عدل، علم اور نیت، یہ 3 عناصر ہر قاضی، عالم اور مومن کے لیے بنیاد ہے۔ جو ان تینوں کو ساتھ لے کر چلے گا وہ دنیا میں معزز اور آخرت میں کامیاب ہوگا، ورنہ 2 قاضی جہنم میں اور 1 جنت میں۔